جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری نشست میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ جو آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے روزے کے مقصد کی طرف، ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کیا ہے۔ جو لوگ اس قانون کے پابند ہیں، مکلف اور ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے آمنو کے ذریعے خطاب کیا تاکہ وہ پہلے ہی سے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اللہ کو اپنا رب مان چکا ہے، اللہ پر اپنا ایمان لا چکا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ اس نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو اب ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو آدمی بغیر کسی چوں چرا کے مان لے، تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 51، کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، مومنین کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اس بات کو ایک ہندو شاعر نے، ایک غیر مسلم شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے ادا کیا ہے کہ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ یعنی انسان نے جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اب اس کی ہر بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی چوں چرا کے مان لے، تسلیم کر لے۔ اس آیت سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے، آیت روزہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، پہلا اتفاق نہیں ہے کہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ تم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں، پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں، سب پر روزہ فرض کیا جا چکا ہے، اور وہ بھی روزے کی پابندی کرتی رہیں جس طریقے سے تمہیں روزے کی پابندی کرنی ہے، تاکہ انسان کو کسی کام کو انجام دینے میں اگر کوئی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا بوجھ ختم ہو جائے۔ جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کا مجھ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کی پابندی کے بارے میں مجھ سے کہا جا رہا ہے، اس پر ہم سے پہلے بھی لوگوں نے عمل کر لیا ہے اور ہم سے پہلے بھی لوگوں نے پابندی کر لی ہے، تو انسان کو تسلی ملتی ہے، انسان کو آرام ملتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی ہمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال مسلسل روزے رکھے، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ روزہ کب فرض ہوا۔ مسلمان مدینہ طیبہ میں ہیں، مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، مسلمان وہاں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں،
اطمینان کی مسلمانوں نے سانس لی، ہر طرح کے عیش و آرام ہے، راحت ہے، سہولتیں ہیں اور ہر چیز کی فراوانی اور زیادتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو فرض کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ مکے میں فرض ہوتا تو ظاہر بات ہے مکے میں مسلمانوں کی حالت قسم پرسی کی تھی، پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، ہر طرح سے پریشانیاں ان کو لاحق تھیں۔ اگر رمضان کے یہ روزے اگر مدینہ طیبہ کے بجائے مکہ مکرمہ کے اندر فرض کیے گئے ہوتے تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے، یہ روزہ صرف غریبوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور محتاجوں اور فقیروں کے لیے ہے۔ جہاں تک مالدار طبقے کا تعلق ہے وہ روزے کے عمل سے بالکل آزاد ہیں، کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں روزہ فرض نہ کر کے مدینہ طیبہ کے اندر روزہ فرض کیا، جب مسلمان خوشحالی اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام مسلمان مرد اور عورت بالغ پر فرض کیا ہے، کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ مرد روزہ رکھے اور عورتیں نہ رکھیں، یا عورتیں روزہ رکھیں مرد روزہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ تم میں سے جس شخص کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، گویا روزہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں سے انسان ایک کامل انسان بن کر نکلتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں اور اس کے قبضے میں اور قابو میں رہتی ہیں۔ وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ خواہشات اس کے تابع ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے حالی نے کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ یہی حالت ایک روزہ دار کی بھی ہونی چاہیے کہ خواہشات اس کے اپنے قبضے میں ہوں، اپنے کنٹرول میں ہوں، اپنے قابو میں ہوں۔ جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو صاف صاف ملتا ہے روزے کے فرض ہونے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب دعاؤکم ایمانکم باب نمبر 2 حدیث نمبر 8۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے آدمی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری چیز نماز ہے، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ تو عبادتوں کے اندر جو اللہ نے دوسری چیز فرض کی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک اہم اور بنیادی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، روزہ تمام عبادتوں سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ روزہ ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادت انسان کرتا ہے، جتنے بھی فرائض انجام دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو انجام دینے میں آدمی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس سے اس عبادت کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر قیام کرتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس عمل کو دیکھ کر ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عمل کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس میں بھی ایک آدمی دیتا ہے اور دوسرا آدمی لیتا ہے۔ حج ہے، حج میں آدمی ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمیوں کے ساتھ مل کر حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ اس عبادت کی بھی خبر لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے سوا اس عبادت کا حال کسی کو نہیں معلوم۔ ایک شخص صبح سب کے ساتھ اٹھے، سحری کے وقت سحری کھائے، اور پھر دن بھر سب کے سامنے کچھ بھی نہیں کھاتا اور نہ کچھ پیتا ہے، لیکن چوری چھپے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، تو ساری دنیا ہی سمجھتی رہے گی
کہ یہ شخص روزہ دار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ شخص روزے سے نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع طعامه وشهوته للصائم فرحتان فرحۃ عند فطره وفرحۃ عند لقاء ربه والخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2707۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے 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 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ثوابوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب اس کو ملے گا اور وہ اجر وہ پائے گا، اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہترین ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی تو انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی تو انسان اللہ ہی کے واسطے دیتا ہے، حج بھی انسان اللہ ہی کے واسطے کرتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے علاوہ کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ عبادت میرے لیے ہے سوائے روزے کے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے، روزے کے اندر نہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی دوسری عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقدار لوگوں کو بتا دی ہے۔ وہ مقدار کیا ہے کہ 1 نیکی سے لے کر 700 گنا تک، یا اللہ جتنا اس میں اضافہ کرنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا۔ یہ وہی بات ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10۔ بے شک جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول پانے والے ہیں، اپنی خواہشات پر لگام لگانے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ثواب دے گا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے پسندیدہ عبادت روزہ ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مرنی بامر آخذہ عنک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس بات کو میں مضبوطی سے پکڑے رہوں، اس بات کو اپناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، اے ابو امامہ تم پابندی سے روزہ رکھو، روزے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2222۔ ناظرین کرام، روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ روزہ انسان کے لیے کفارہ ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی آزمائش 3 چیزوں میں ہوتی ہے، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی میں اور اس کے گھر والوں میں، اور ان تمام چیزوں کا جو یہ کفارہ ہے
وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والصیام والصدقہ، یعنی نماز، روزہ اور صدقہ۔ تو گویا روزہ کفارہ ہے انسان کے لیے، آزمائش سے چھٹکارے کے لیے، بچاؤ کا ایک راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال تک کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری کر دی جاتی ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ما من عبد مسلم یصوم صوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خلیفا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1153، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن کی وجہ سے، ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال تک کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا اجر ہے روزہ رکھنے میں، اور کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ لیکن اگر ایک آدمی، ایک مسلمان روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، ایک نوجوان روزہ رکھنے کی صلاحیت کے باوجود اور روزہ اس پر فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، وہ کس بات کا ثبوت دیتا ہے؟ وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے اپنے عمل اور کیریکٹر سے کہ اے اللہ، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرا بندہ بن سکوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے اور اس کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسری عبادت کی خصوصیت نہیں ہے۔ عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنت بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم احد۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے جس میں سے صرف روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے۔ آواز آئے گی، ایک پکار آئے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، کہاں ہیں وہ روزہ دار جنہوں نے بھوک پیاس کی اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کی تکلیف رمضان کے دنوں میں برداشت کی، تو وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جنت کے اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے اس میں سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم، روزہ دار کے علاوہ اس گیٹ سے، اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَا، جب جنت کے اس گیٹ سے روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اس میں چلے جائیں گے، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب الریان للصائمین حدیث نمبر 1896۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جو رمضان کے دنوں میں جس نے روزہ رکھا، روزے جیسی عبادت پر عمل کیا۔ ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو انسان کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف کرا دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اور جنت و دوزخ کو مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتا ہے، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں وہ اللہ سے ثواب کی بھی امید کیے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، آگے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ یقول الصیام ربی
منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم باللیل فیشفعان۔ مستدرک الحاکم، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 2036۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ، قرآن اور روزہ انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، اس شخص نے صرف تیری خاطر، تیری وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کی، کھانا پینا چھوڑا، اور میں نے اس کو روکے رکھا کھانے پینے سے، جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت سے رکا رہا جبکہ یہ چیزیں جائز تھیں۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، نیند کا غلبہ تھا، گرچہ اس کو نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اس کو سونے سے روک دیا اور یہ سونے سے باز آ گیا اور یہ تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اے اللہ، میں اس کی طرف سے سفارشی ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، روزے کی اور قرآن کی سفارش روزہ رکھنے والے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبول کی جائے گی اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو روزہ دار ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے سے نہیں رہتے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے ہمارے نوجوانوں کو ابھارا، ان کو دعوت دی اسلام پر عمل کرنے کی، اسلامی عبادات اختیار کرنے کی، تو کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان احادیث کو سن کر، قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سن کر ہم روزہ رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں؟ بے شک ناظرین، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آج ہی سے آپ کمر بستہ ہو جائیے اور روزے جیسی عبادت رکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔